بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ سلوک کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کروں۔ ایک پیر کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ آپس میں پیر بھائی کہلاتے ہیں۔ ان کے خلفاء یا دیگر مریدین یہ حلقہ طریقت میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے بھائی کا رشتہ ان کا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ اکثر ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں کر پاتے۔ یہ بڑی تباہی ان لوگوں کے لیے آپس میں ہوتی ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیر کے تمام خلفاء اور ان کے مریدین کو ایک ایک نعمت کے ساتھ مخصوص تصور کریں۔ اب ایک دوسرے کے اندر سمجھنے کے لیے ضروری یہ چیز ہے، ہم ایک دوسرے کو کیسے سوچیں۔ یہ خیال کریں کہ جتنے ہیں سب پر شیخ کے ایک ایک حالات وارد ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جتنے خلفاء ہیں، جتنے مریدین ہیں، ان پر ان کے لیے ایک ایک حال تصور کریں کہ یہ کسی حال میں، کسی حال میں، کسی حال میں ہے۔ ہر ایک کو ایک صف میں آپ کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس نظریے سے ہر ایک کا احترام کرنا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ ایک دریا سے کئی نہریں نکلتی ہیں۔ ایک دریا اصل ہے، وہ آپ کا پیر ہے، اس سے بہت ساری نہریں نکلتی ہے، اور ہر نہر کا کام جو ہوتا ہے وہ زمین کی سینچائی کرنا، مخلوق کو اس سے سیراب کرنا، مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جتنے بھی مریدین ہیں، ان کے خلفاء ہیں، وہ سب نہروں کے مثل ہیں۔ اب کسی نہر کے پانی سے آدمی کسی طرح کی کھیتی کرے گا، کسی سے کسی طرح کی کھیتی کرے گا، کوئی کسی سے کسی طرح کی کھیتی کرے گا۔ ہر نہر ایک طریقے سے نہیں ہو سکتی، باقی ساری نہروں کی اصل ایک ہی ہے جو ہے دریا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بالکل تصور نہیں کرنا چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے اس کے حال پہ آپ چھوڑ دو، چونکہ شیخ کی نظر اس پر ہوتی ہے، پیر کی نظر اس پہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب آپس میں کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمانی کے لیے شریعت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، طریقت تو بہت دور کی بات ہے۔ شریعت میں بھی بدگمانی کے لیے وعیدیں آئی ہیں کہ جو بدگمان ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کے لیے بھی وعید ہے، اور جو نیک گمان رکھتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو اب جتنے بھی آپ کے پیر بھائی ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اپنے پیر سے فیض لیتا ہے اور سیراب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اس کے اندر جتنا ظرف ہے اس حساب سے وہ پیر سے فیض لیتا ہے، اور خود فیضیاب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب کرتا ہے۔ تو یہ خیال کریں کہ وہ یہ میرا پیر بھائی ہے، یہ اس طریقے سے ہے، تو یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ پیر نے ہو سکتا ہے اس کو اسی طرح کے کام پہ لگایا ہوا ہو۔ بات سمجھیں؟ اور جو پیر کے قریبی لوگ ہیں ان کی اطاعت بھی اصلاً پیر کی ہی اطاعت ہے۔ بات سمجھیں؟ جو پیر کے بہت زیادہ قریب لوگ ہیں، آپ ایک پیر بھائی کا احترام کیوں کر رہا ہے؟ پیر کی وجہ سے۔ تو پیر بھائی کا احترام بھی دراصل پیر کا ہی احترام ہے۔ لیکن میں نے دیکھا اس کمی کو محسوس کیا کہ ایک دوسرے میں لوگ ایک دوسرے کو کیا نام ہے دل آزاری بھی کر جاتے ہیں، دل بھی دکھا دیتے ہیں، بہت طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچا جائے، بلکہ یہ خیال کرو کہ یہ پیر کی ہی نہریں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اور ہر شاخ میں الگ الگ طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ دوسری چیز، اب ان کی اتباع جو جتنے ہی زیادہ قریب ہو۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، آنے والے مریدین کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان سے بھی وہ سیکھے کہ ڈائریکٹلی ہر بات وہ پیر سے نہیں پوچھ سکتا، تو ان کے جو خلفاء ہوں، ان کے قریبی لوگوں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اور ہر معاملے میں پیر کی اتباع کرے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو دنیاوی امور ہیں، جو امور بشریہ ہیں، ان کی اتباع کو نہیں کرنی ہے، ورنہ نقصان ہوگا اس میں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی پیر کی 4 بیویاں ہوں، تو اب ہر مرید کا 4 بیوی کرے گا، برابر ہے؟ اس میں اس کی اتباع نہیں کرے گی، اپنی اس کی کیا حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کو کرنا ہے۔ اب پیر صاحب کے پاس 4 بیویوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مال جمع بہت زیادہ کر رہے ہیں،
اب آپ سوچو کہ یار یہ پیر صاحب تو دن بھر دوسروں کو درس دیتے کہ مال مت جمع کرو، خود مال جمع کر رہے ہیں. تو آپ کی عقیدہ پیر کے لیے یہ ہونا چاہیے جو کسی کرامت دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی اتنا اعتماد آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ پیر کی ہر بات آپ کو کرامت نظر آئے. اگر طریقت کی دنیا میں کچھ منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ عقیدہ، اتنا اعتماد آپ کو رکھنا پڑے گا. بات سمجھ آئی؟ یعنی اعتماد، بھروسہ اور ان کی عظمت آنے کے لیے آپ کو کرامت دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اعتقاد آپ کا اتنا مضبوط ہو کہ خود ہی آپ ان کی باتوں کو کرامت سمجھے، تو آپ کچھ منزلیں طے کر سکتے ہیں. دوسری چیز، جیسے میں نے کہا کہ پیر کی اتباع ہر چیز میں نہیں کی جائے گی. آپ کو اللہ نے عقل دیا، سوچے کہ مجھے کن کن چیزوں پہ ان کی پیروی کرنی ہے. دوسرے، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کہ جس طرح ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے، پیر کی ہر بات کو آپ اللہ کے جانب سے مانے. بندہ اگر ذخیرہ کر رہا ہے مال کا یا کوئی ایسی چیز ہے، تو ایک تو میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ کی نظر ادھر نہ ہو کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اس میں حکم الہی ہے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی طرف سے ہو رہا ہے. اور اس میں بھی اگر یہ پیر کر رہا ہے تو اس کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، مقصد کچھ اس کے پیچھے پوشیدہ ہے. مرید کو پیر کے لیے یہ جاننا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ پیر وہی کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا، مفہوم جس کا کچھ اس طرح ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا سونا اللہ کے ساتھ، اس کا بولنا اللہ کے ساتھ، اس کا چلنا اللہ کے ساتھ، یعنی ہر وہ چیزیں اللہ کے ہی طرف سے اس کے لیے ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ مرید پیر کو شجرہ موسیٰ مانے. ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہمارے اس لفظ کو خوب آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ پیر کو شجرہ موسیٰ کیوں مانے. کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کی شکل میں ایک درخت سے کلام ہوا، برابر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی درخت سے باتیں کرتے اور اپنے قوم کو نصیحت کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ وہ درخت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنا. تو ہر مرید کو ضروری یہ ہے کہ اپنے پیر کو وہ شجرہ موسیٰ تصور کرے، یا شجر سے مراد وہ درخت ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کے ذریعے اللہ سے کلام فرمایا. اب شیخ کے کلام جو بھی ہو، شیخ جو بھی حکم کرے تو یہ خیال کرے کہ یہ ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ درخت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی درخت پر فرمائی اور درخت کے ذریعے ان سے کلام فرمایا. یعنی پیر جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کے احکام کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرتا ہے اور ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے. یہی ہم کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو مشائخین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو منصب مشائخیت پر ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، اس میں خاص طور پہ سب سے پہلے میرے لیے، کہ مولا کریم جو حق مشائخیت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.